انتہائی خوفناک حالات چل رہے ہیں، اور ان حالات کی وجہ سے مختلف قسم کے فتنے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کچھ تو وہ فتنے ہیں جو عوام الناس کو نظر آ رہے ہیں، اور بہت سارے وہ فتنے ہیں جو عوام الناس کو نظر نہیں آتے۔ ان فتنوں کے بارے میں علماء جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے علماء میں عوام الناس میں یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ علماء کرام فتنے کے آنے سے پہلے ہی فتنے کی نشاندہی کر لیتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور یہ ایک فتنہ ہے۔ اور عوام الناس جب فتنہ آ جاتا ہے اور سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، پھر انہیں پتہ لگتا ہے یہ تو فتنہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے علماء نے، بہت سارے ایسے علماء نے عوام الناس اور علماء کے بیچ یہ فرق رکھا ہے کہ علماء فتنے کے آنے سے پہلے اس کو پہچان لیتے ہیں، اس کے آثار سے ان کو پہچان لیتے ہیں، اور عوام فتنے رونما ہو جاتے ہیں پھر پہچانتے ہیں۔ فتنے کا معنی کیا ہے؟ آسان لفظوں میں فتنے کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو حق سے دور کر دے وہ فتنہ ہے۔ بہت ساری تعریفیں آپ کو ملے گی، لیکن بالکل سب سے آسان تعریف یہی ہے، ہر وہ شے، ہر وہ چیز، ہر وہ شخص، ہر وہ رشتہ جو آپ کو حق سے دور کر دے، آپ کو آپ کے پروردگار سے دور کر دے، اس کے فرامین سے دور کر دے، وہ فتنہ ہے۔ اب کاروبار، یہ مال، یہ اللہ کا فضل ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر موجود ہے، رب العالمین کا فرمان ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعے والے دن جب نماز مکمل کر دی جائے، فرمایا کہ پھر تم زمین میں دوڑو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب یہ جو مال ہے، اسے اللہ رب العالمین اپنا فضل کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ مال یہ آپ کے لیے صدقہ بنتا ہے جب آپ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب آپ مستحقین پر خرچ کرتے ہیں۔ اور یہی مال، یہی تجارت، یہی کاروبار جب آپ کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، آپ کو عبادات سے نہیں روکتی، تو یہ تجارت اللہ کا فضل کہلاتی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ کچھ ایسے بندے ہیں، رجال ہیں، فرمایا کہ ان کی تجارت اللہ کی عبادت سے غافل نہیں کرتی، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نہ نماز ان کو بھولتا ہے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی کبھی ان کو بھلاتی ان کی تجارت۔ ہم تو کہتے ہیں میں مصروف تھا، ذہن سے نکل گیا، نماز کا ٹائم نکل چکا ہے، عصر پڑھنی تھی ابھی تک پڑھی نہیں، وہ تو مغرب ہو گئی، کیونکہ میں تو کاروبار میں مصروف تھا۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ وہ تاجر جس کی تجارت، وہ شخص جس کی مال اسے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اللہ کے ذکر سے، نماز سے اسے روکتی نہیں، رکاوٹ نہیں ہوتی اس کے لیے۔
اور جو تجارت یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس کے اور اس کے تقوی کے بیچ رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، حائل نہیں ہوتی، تو فرمایا وہ وابتغوا من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اسے تلاش کرو۔ اور اگر یہی مال اللہ کے ذکر سے آپ کو روک لے، آپ کو اللہ سے دور کر دے، آپ کو عبادات سے دور کر دے، آپ کو حق سے دور کر دے، آپ کو حق سے ہٹا دے، پھر یہ مال کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، پھر یہ مال فتنہ ہے۔ اب تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ مال اللہ کا فضل ہے، لیکن کب تک؟ اس وقت تک جب آپ کو یہ مال حق سے دور نہیں کرتی، آپ کے اور حق کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بنتی، اور جیسے ہی آپ کو حق سے دور کرنے میں اس مال نے آپ کی مدد کی، اس نے آپ کو غافل کر دیا اللہ کی عبادت سے، حقوق اللہ سے، حقوق العباد سے، تو یہ مال آپ کے لیے فتنہ بن گیا۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، ان میں سے ایک نیک صالح اولاد ہے، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ انبیاء علیہ السلام اولاد کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ میں نیک صالح پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں دعا مانگ رہے ہیں، رب العالمین کو بڑھاپے میں یحییٰ عطا فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں رب العالمین اسحاق علیہ السلام کے، پھر اسحاق کے بیٹا جو ان کا ابراہیم کا پوتا بندہ ہے یعقوب علیہ السلام، ان کی بشارت دے رہے ہیں ان کو بڑھاپے کے۔ لیکن یہی اولاد اگر اللہ کے ذکر سے آپ کو روک لے، آپ کو حق سے روک لے، انہی اولاد کے خاطر آپ جھوٹ بولیں، آپ دھوکہ دیں اور آپ فرار کریں، آپ سچ کو چھپائیں، آپ حق کو چھپائیں، آپ باطل کے رستوں کو اختیار کریں، آپ سود کھائیں، آپ جو ہے حرام کھائیں، انہی کے خاطر، تو پھر آپ کے لیے فتنہ ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تعریف کیا کی؟ ہر وہ شے، ہر وہ رشتہ، ہر وہ چیز جو آپ کو حق سے ہٹا دے وہ فتنہ ہے۔ دو مثالیں آپ کو دی ہیں، ایک مال کی اور ایک اولاد کی۔ عورت کی مثال اگر وہ نیک ہو، فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، فرمایا پوری دنیا متاع ہے، فائدہ مند ہے انسان کے لیے، جتنی اس کو حاصل ہو اس کو فائدہ ہوتا ہے، فرمایا لیکن پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین اگر ساز و سامان ہے کسی کے پاس، فرمایا وہ سب سے بہترین متاع وہ نیک بیوی ہے۔ اور اگر یہی بیوی آپ کو حق سے ہٹا دے اور یہی بیوی حق سے آپ کو دور کرنے میں آپ کی مدد کرے اور یہی آپ کے حق سے دور ہونے کا سبب بن جائے، تو کیا فرمایا؟ ان من اموالکم و اولادکم، اور ایک مقام ان من ازواجکم و اولادکم، آپ کی بیویاں اور آپ کے اولاد آپ کے دشمن ہیں، عدو لکم، آپ کے دشمن ہیں، آپ کے دشمن ہیں، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے آپ کے لیے۔ ترکت فتنة ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من النساء، فرمایا میں نے مردوں پر عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ یہ کب ہے؟ یہ اس وقت جب وہ آپ کو اللہ کے ذکر سے روک لے، اس کی وجہ سے آپ کی نمازیں چلی جائے، اس کی وجہ سے آپ جھوٹ بولیں، اس کی وجہ سے آپ اپنے رب کو ناراض کر سکیں۔ یہی فتنے کی تعریف۔ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اور تم اپنے آپ کو بچاؤ ایسے فتنے سے، ایسی آزمائش سے جس کا سامنا تم میں سے خاص قسم کے صرف ظالموں کو کرنا نہیں پڑے گا۔ اس فتنے کے لپیٹ میں سے تم میں سے جو ظالم ہے وہ نہیں، بلکہ اس کے اندر جو مظلوم ہے وہ بھی آ جائیں گے، اس فتنے سے دو چار ان کو بھی ہونا پڑے گا۔ جب سیلاب آتا ہے تو ریڑا یہ نہیں دیکھتا سیلاب کا یہ مظلوم ہے اور یہ ظالم ہے، ظالم کو لے ڈوبو مظلوم کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہوتا۔
اس کے لپیٹ میں سارے آ جاتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تمہاری تعداد تھوڑی سی تھی۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم ہر وقت خوف والی زندگی گزار رہے ہوتے تھے، تم سوتے تھے بھی خوف میں، تم اٹھتے تھے بھی خوف میں، ہر وقت تمہیں خوف ہوتا تھا ان یتخطفکم الناس، کہیں ایسا نہ ہو دشمن تم پر حاوی ہو جائے، تمہیں دشمن اچک لے، تمہارے صفوں میں دشمن داخل ہو جائے، تمہارے صفوں کو چیرتے ہوئے تمہیں نقصان پہنچائے۔ اس رب نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں مکہ سے ہجرت کروا کر تمہیں مدینہ کے اندر جگہ دی، اور اس رب نے بنصر ہی اس مدینہ میں بھی تمہاری مدد کی، چاہے بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، حنین ہو، اور جنگ ہو، ان سب میں اس رب العالمین نے تمہاری مدد کی ان کے خلاف۔ تمہاری معیشت مستحکم نہیں تھی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکیزہ میں سے رزق دیا، اور اللہ رب العالمین نے تمہاری معیشت کو مستحکم کیا، تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم ایک اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائے، ایک اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ ہم سب کا شکر ادا کر لیتے ہیں، کوئی اگر کسی برے وقت میں 5 منٹ میں ہمیں ٹائم دے دے، ہم اس کو بھی جزاک اللہ کہتے ہیں، اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اس رب نے جو ہمیں ان تمام نعمتوں سے نوازا، اس کا شکر ادا نہیں کرنا، ہمیں اس سے صرف شکوے ہی کرنے ہیں۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ایسے فتنے ہوں گے، ایسے ایسے فتنے ہوں گے، اور فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ بادروا بالاعمال فتنا، فرمایا کقطع اللیل المظلم، تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو بادلوں کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بادل یکمشت اکٹھے کہیں پہ نہیں آتے ہیں، مختلف حصوں میں مختلف ٹکڑوں میں آ رہے ہوتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر جو ہے وہ آ کر جمع ہو رہے ہوتے ہیں، مختلف جگہوں سے آتے ہیں، مختلف جگہوں پر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فتنے بھی یہ کسی ایک جگہ سے نہیں آ رہے ہوتے ہیں، مختلف جگہوں سے آ رہے ہوتے ہیں۔ بادلوں کے اندر اندھیرا پن ہوتا ہے، جب بادل آتے ہیں تو اندھیرا پن چھا جاتا ہے، تو یہ فتنے بھی اندھیروں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی روشنی نہیں ہوتی کہ آپ کو نظر آئے، آپ کو پتہ چلے یہ فتنہ ہے۔ جب آپ کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، بری طریقے سے آپ کو پھنسا دے گی، پھر آپ کو پتہ چلے گی تو فتنہ ہے، اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کو حق اور باطل کے بیچ فرق ہی آپ کا ختم ہو جائے گا، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں جو ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، جس کی وجہ سے بد امنی ہے، بے چینی ہے، خوف اور ہراست ہے، کیا کیا معاملات ہے، ہندوستان وہاں بیٹھ کر کیا کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ 20 مئی کو انہوں نے کتنے ممالک کے ساتھ اس کو اجلاس کرنا ہے، اور ہم یہاں پر ایک مخصوص جگہ کو ہم نے نشانہ بنایا ہوا ہے، اور ہم نے سب کو یہیں پہ پورے ملک کو ہم نے اسی طرف ہم نے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ اور دشمن ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ دشمن جو چاہتا تھا آج وہ کر رہا ہے، اور بلکہ دشمن اتنا نہیں کر رہا جتنا ہم خود کر رہے ہیں۔ اس نے صرف ایک جال بچھایا ہے، ہم خود ہی جا کے اس میں پھنس رہے ہیں۔ آج دشمن کو اتنا محرک ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے زیادہ محرک اور متحرک ہم خود ہیں۔ تو محترم بھائیو، حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور جس طرح کھیلنے والے کچھ افراد کو، کھلاڑیوں کو گراؤنڈ کے اندر ان کو باندھ دیا جاتا ہے، آج ملک پاکستان کو چند مخصوص جگہ کی طرف ان کی نگاہوں کو باندھ دیا گیا ہے، ان کے معاملات کو وہیں باندھ دیا گیا ہے، اور وہ کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں، اور وہ کتنے ممالک کا اجلاس بلا کر، کتنے ممالک کے ساتھ وہ اجلاس کر کر ان کی پلاننگ کیا ہے، اس طرح تک کہ کوئی سوچے بھی نہیں کہ ہم ان کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں، ہمارا کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے، کشمیر کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے، تاکہ ہم اس طرف ہم سوچیں نہیں، ہمیں فرصت ہی نہ ملے۔
ہم یہیں لگے رہے، ہم یہیں پھنسے رہے، یہاں سے ہم باہر ہی نہ نکلیں۔ دشمن کی چالاکیاں، دشمن کی مکاریاں، دشمن کی بری تدبیریں، دشمن کی مکر و فریب، تاکہ انہیں سمجھنے کا، اسے جانچنے کا اور ان سے بچنے کا اور اپنے لیے راستہ بنانے کا ہمیں ٹائم ہی نہ ملے، ہمارا فرصت ہی نہ ہو۔ اور واقعتاً آج وہ کامیاب ہے، اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں شکست ہو چکی ہے، ان کو فتح ہوئی ہے، ہمیں شکست ہو گئی، وہ اپنے پلان کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں، اور ان کی کامیابی میں ان کی مدد کرنے والے ہم، اور اس میں ہمارا مثبت کردار کتنا ہے، ہمارا منفی کردار کتنا ہے۔ مثبت کردار ہمارا بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر، منفی کردار ہمارا زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر ایک بس وہ اپنے ہی جس پینل پر اسے اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، بس اسے اسی کا دفاع کرنا ہے، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو گئی۔ ہر ایک جسے اوپر سے جو آرڈر ملا ہے اسے اسی کو پورا کرنا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ چھوڑ دیں، کیا سچ ہے کیا غلط ہے اسے چھوڑ دیں۔ آج ہمیں اس طرف لگا دیا گیا ہے کہ تمہیں یہی کرنا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کرنا۔ اور ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں، ہمارے منفی جو کردار ہے اس پر ملک پر کیا اثرات ہو رہے ہیں، ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اور دشمن کو کتنی کامیابیاں مل رہی ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا دو بندوں کے درمیان اگر آپ سچ بولتے ہیں اور وہ سچ نقصان پہنچا ہے، فرمایا اس سچ سے بہتر ہے جھوٹ بولیں۔ اور کیا فرمایا؟ وہ شخص لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، اور اگر کوئی خلاف واقع کوئی بات کرے تاکہ ان کا اختلاف ختم ہو جائے، فرمایا ایسا بندہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو سچ کی گھٹی جو ہے ہم کو کھلا دی گئی ہے اور ہم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیا صحافی ہو، کیا سیاستدان ہو، کیا دینی جماعتیں ہو، کیا حتیٰ کہ علماء ہو، وہ سب اس کے لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ جب دو بندوں کے بیچ میں جب سچ آپ بولیں اختلاف کا باعث بنے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور اگر وہ جھوٹ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اگر وہ ان کے اتفاق کا سبب بنتا ہے تو وہ جھوٹ ہی بولنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے سچے ہیں کہ وہ سچ بولنے کا ہمیں حکم ہے، اور یہ نہیں پتا کہ ہمارے اس گفتگو سے اور اس جو خبر کو ہم اس طرح جو ہم آگے نشر کر رہے ہیں اس سے کتنا نقصان ہونا ہے، اور میرے اس بیان سے کتنا نقصان ہونا ہے، اس کی کسی کو کوئی فکر ہی نہیں۔ دشمن کو کتنا فائدہ ہونا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کیا پوچھا؟ کہا ساری باتیں ماننے کے لیے تیار، اسے ایک سوال کا جواب دے۔ کہا کیا؟ کہا میرا سوال تم سے یہ ہے فما بال القرون الاولیٰ، مجھ سے پہلے میرے ابا فرعون تھے، اور یہ جو جن کو آپ دعوت دینے آئے ہیں ان کے ابا اور اجداد نے اسی کو اپنا رب مانا تھا۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جو مجھے رب مانتا ہے وہ واصل جہنم ہوگا، تو اتنا بتا دو کہ ان کے باپ دادا کا کیا بنے گا۔ وہ بالکل سیدھے طریقے سے جواب دے سکتے تھے، لیکن کیا جواب دیا؟ علمھا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہ چھوڑ دے، وہ جا چکے اس دنیا سے۔ جو دعوت میں لے کر آیا اس پر غور کر۔ سابقہ لوگوں کے متعلق سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب تو دے سکتے تھے بڑے آسانی سے، لیکن نہیں۔ پتا تھا کہ اگر میں نے جن لوگوں کو دعوت دینے آیا انہی کے باپ دادا کو میں جہنم کی سرٹیفکیٹ دینے لگ گیا، یہ میرے دشمن بن جائیں گے۔ یہ فرعون کی چھال تھی، لیکن اللہ نے جو بصیرت سے نوازا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھا جو بصیرت آج نظر نہیں آتی۔ ہر ایک کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں تحقیق کرنے کا حکم دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ محدثین حدیث نقل کرتے ہیں، مثلا امام بخاری اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں روایت، حمیدی سے، حمیدی امام بخاری کے استاد ہے، وہ اپنے استاد سے روایت بیان کرتے ہیں مکی بن ابراہیم سے، مکی بن ابراہیم پھر اپنے استاد سے بیان کرتے ہیں یزید بن عبید سے، یزید بن عبید پہ وہ صحابی سلمہ بن اقویٰ سے بیان کرتے ہیں، سلمہ بن اقویٰ صحابی اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں۔ پورے سند کے اندر پتہ ہے کہ کون کون سا راوی، کون سا محدث، آگے اس کا سلسلہ کیا ہے اور کہاں سے لے کر کہاں تک جا رہا ہے، بیچ میں کوئی ایسا راوی تو نہیں۔
اور حتیٰ کہ کوئی ایسا راوی جو سچا مسلمان ہو، ایماندار ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، اس کی بات کے اندر کسی قسم کی کوئی جھوٹ کا احتمال نہ ہو، لیکن وہ کھڑے ہو کر وہ چلتے پھرتے کھاتا پیتا، محدثین کہتے ہیں کہ سنت کا پیروی نہیں ہے، سنت پر عمل کرنے والا نہیں، اس کا پابند نہیں ہے، ہم اس سے حدیث نہیں لیں گے۔ احتیاط کرتے ہو، آپ اندازہ لگائیے، اب تو پتہ ہی نہیں چل رہا نا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ ارے ایک جو ہے وہ اب پینل پر آ کر وہ اپنے گن گا رہا ہے، اب تو پتہ ہی نہیں چل رہا حق اور باطل کے بیچ میں جو تمیز ہے وہ ختم ہو گئی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، احادیثوں پر تو محدثین تو انہوں نے تحقیق کی، ان کی تحقیق کہاں سے ہوتی ہے؟ سارے پارٹیوں کی طرف سے لوگ دشمن نے بٹھائے ہوئے ہیں کہ تمہیں اس کی طرف سے پوسٹنگ کرنی ہے، تمہیں اس کی طرف سے پوسٹنگ کرنی ہے، دھڑ جو ہے لگا کر آڈیو چلا دینی ہے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا، اور جو نظر آ رہا ہوتا ہے بس اوقات تو وہ بھی نہیں ہوتا، معاملہ اس کے خلاف جو ہے واقع ہوتی ہے، اصل کے خلاف ہوتا ہے معاملہ، جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تحقیق کون کرے گا؟ ہمیں تو تحقیق کرنے کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ہمیں حکم دیا گیا تھا تحقیق کرے، لیکن جو معاملات اتنے زیادہ خراب ہے اور آلات اتنے زیادہ میسر ہے ایڈیٹنگ کے اور باقی معاملات کے، اور ہم بڑی آسانی سے بغیر تحقیق کے بس ہمیں اچھا لگا اور دماغ نے اس بات کو تسلیم کر لیا، دل نے مان لیا، ہم نے پوسٹنگ کر دی، ہمیں نہیں پتا کہ ہم دشمن کے شکنجے کے اندر پھنس رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ یہی کھلواڑ کرنا ہے کہ ہماری طرف سے کبھی اس کی ویڈیو، اس کی دھڑ لگا کر آڈیو اس کے ساتھ لگا دینی ہے، یا آگے پیچھے کے الفاظ کٹ کر اس کو چلا دینی، انتشار پیدا کرنی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کافر اللہ کو نہیں مانتا، اگر کوئی ایڈیٹنگ کرتے ہوئے ریکارڈنگ ہوتی ہے اور وہ اس الفاظ کو ہٹا دے، آگے کیا جملہ آئے گا کہ اللہ کو نہیں مانتا؟ وہ کہیں گے دیکھو مولوی صاحب نے تو خود کہا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، تو اپنا کہہ رہا ہے۔ بڑا آسان ہو چکا ہے، سارے آلات بڑے آسان ہو چکے ہیں، تو مسئلہ یہ کہ تحقیق کرے گا، تحقیق ہونا مشکل ہو چکا ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو ان حالات میں کیا حکم ہے؟ مختلف حکم ہمیں دیے گئے۔ ایک یہ ہے کہ اپنی زبان کو روک کے رکھو، اس سے پہلا جو بڑا حکم ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم جو برائی سے روکو، پھر یہ کہ زبان کو روک کے رکھو، تیسرا کیا ہے اپنے گھر میں اپنے آپ کو روک کے رکھو، چوتھا کیا ہے شہر کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤ۔ اب یہاں پر بھی گڑبڑ ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کس وقت میں کیا کرنا ہے، مختلف حالات کو دیکھتے ہوئے مختلف حدیثوں پر عمل ہوگا۔ اگر شہر میں رہ کر آپ برائی کو روک سکتے ہیں اور آپ کا شہر میں رہنا مثبت ثابت ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے اور دین کی خیر خواہی کا سبب بنتا ہے، پھر آپ پر یہی حکم ہے کہ آپ کو شہر میں رہنا ہے۔ کنتم خیر امہ، آپ بہترین امت ہوئے، کیوں؟ اس لیے اخرجت للناس، آپ لوگوں کے لیے نکالے گئے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا رہنا نہ رہنا ایک برابر ہے اور آپ کسی فتنے سے جو ہے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے اور آپ باہر جاتے کسی فتنے سے آپ کو نمٹنا پڑتا ہے، کسی فتنے کے آپ دوچار ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ اپنے گھر میں رہیں، اپنی زبان کو بند رکھیں۔ ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ میں تو بڑا سچا ہوں، اپنی زبان کو بس کھولے رکھا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے۔ ہر ایک کے بیان سے پیچھے انتشار کتنا بڑا ہوتا ہے، اس نے بھی بیان دیا نہیں، وہ دوسرے کا جو نہ لائے چھل رہا ہوتا ہے، وہ دوسرے کا بھی ختم نہیں ہوا تیسرے کا چھل رہا ہوتا ہے، تیسرے کا ختم نہیں ہوا چوتھے کا چھل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ختم ہی نہیں ہوئے، کسی صاحب نے آ کر ان چاروں کے پارٹی سے ایک بندے لا کر بٹھا دیے اور وہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک تو غلط، وہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک تو غلط، وہ کہتا ہے نہیں تو جو ہے نا ولد الزنا، وہ کہتا ہے تو ولد الزنا، وہ کہتا ہے تیری کوئی اصل نہیں، وہ کہتا ہے تیری کوئی اصل نہیں۔ یہ حالت ہے۔ تو محترم بھائیوں، حالات بڑے ناساز ہے اور حالات بڑے خطرناک ہے، اور ایسے حالات کے اندر جب ہم نیکی کے ذریعے برائی کو روک نہیں سکتے، پھر کم از کم کف لسانک، اپنی زبان کو آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ کونوا احلاس بیوتکم، اپنے گھر کے قالین بن جاؤ، جس طرح قالین گھر کے ایک مخصوص جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اور تم بھی اپنے گھر کے اس مخصوص جگہ میں اپنے آپ کو جس طرح قالین کو وہاں رکھتے ہیں، آپ بھی اپنی تشریف وہیں پر رکھیے، اور ادھر ادھر فالتو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی فتنے کا جو ہے سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو،
پھر بھی آپ دیکھ کر گھر میں رہ کر بھی فتنہ گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، بچ نہیں پا رہا، پھر یہ حکم ہے آپ اس کو چھوڑ لیں، اور یہاں پر آپ کا عمل کرنا بالکل ممکن نہیں ہے کہ آپ دین پر عمل کر سکے، پھر آپ کہیں ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کے لیے آسانی ہو، دین پر عمل کر سکے۔ مکہ سے اللہ نے حکم دیا کہ آپ مدینہ چلے جائیں، وہاں آسانی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ کہاں وہ آئے؟ کہاں فلسطین اور کہاں مکہ مکرمہ، دودھ پیتے بچے کو اور اس کی والدہ کو ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ یہاں نماز کے معاملات، کیونکہ بیتک المحرم مسجد حرام ہے، اور وہاں تو ویسے ہی دل نرم ہو جاتے ہیں، وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہاں بادشاہ کے محل میں، عزیز مصر کے محل میں رہ کر مجھے تمام سہولیات تو مل جائے گی، ہر چیز تو مجھے مل جائے گی، کھانا پینا رہائش ساری پروٹوکول تو مجھے مل جائے گی، عزت شہرت سب مل جائے گی، لیکن میرا دین یہاں پر محفوظ نہیں ہوگا۔ خود دعا کی، ربی، اے میرے رب، احب الی، اے اللہ میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے زندان میں ڈالا جائے اس کی بنسبت کہ یہ مجھے مما یدعوننی الیہ، جس طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے۔ سمجھ گئے کہ یہاں رہنا، اس سے یہاں میرا دین محفوظ نہیں ہوگا۔ دین محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے دعا مانگی، اور اللہ نے عزیز مصر کے محل سے نکال کر زندان میں ڈال دیا، جیل کے اندر ڈال دیا۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں جو ہے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں فتنوں میں جھانکنا نہیں ہے، ہمیں جو ہے غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کرنی ہے، ہمیں بلا تحقیق یہ پوسٹنگ اور کسی کی فالتو میں دفاع نہیں کرنی ہے۔